السلام علیکم ناظرین، سماجی موضوعات پر اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے موبائل فون کے ہمارے خاندانی و سماجی تعلقات پر اثرات۔ آج کے موضوع پر گفتگو سے پہلے ایک اسکول ٹیچر کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو اپنے گھر میں بیٹھی بچوں کے پیپرز چیک کرنے میں مصروف ہیں کہ اچانک ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ کرتے آنسو اور سسکیاں ان کے شوہر کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہیں۔ شوہر کے پوچھنے پر ٹیچر نے کچھ بولے بغیر بچے کا پیپر اپنے شوہر کو تھما دیا۔ اس پیپر میں ایک سوال تھا کہ what you want to be in your life؟ آپ اپنی زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں؟ بچے نے جواب لکھا I want to be a smart phone۔ میں ایک اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ جب میں اپنی مما کے ساتھ محو گفتگو ہوتا ہوں تو وہ میری طرف متوجہ ہونے کی بجائے اسمارٹ فون میں کھوئی رہتی ہیں۔ میں اپنے بابا سے کچھ کہنا چاہتا ہوں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے ڈسٹرب نہ کرو، دیکھتے نہیں کہ میں موبائل فون پر اپنے آفس کا کام کر رہا ہوں۔ بچے نے لکھا کہ کاش میں اسمارٹ فون ہوتا، کم از کم اپنے مما بابا کے قریب رہ پاتا اور ان کی توجہ حاصل کر پاتا۔ خواتین و حضرات، کہنے سننے کو یہ محض ایک واقعہ ہے، لیکن یہ منظر ہمارے ارد گرد ہر گھر، آفس یا مارکیٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم سب اپنے چاہنے والوں سے زیادہ اپنے موبائل فون کو دستیاب ہیں۔ یہ ڈیوائس جو ہمیں 6 بر اعظموں سے ہر وقت رابطے میں رکھے ہوئے ہے، اسی نے ہمیں قرابت کے رشتوں سے لا تعلق کر دیا ہے۔ ہم پاس ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو میسر نہیں۔ ہم آج اسی ایشو کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور ہمارے پروگرام کا موضوع ہے موبائل فون کے ہمارے خاندانی و سماجی تعلقات پر اثرات۔ ہم نے آج اسپیشل ٹی وی کے اسٹوڈیو میں اپنے 2 معزز مہمانوں کو دعوت دی ہے کہ وہ اس موضوع پر گفتگو کریں اور اس سے جڑے مسائل کے حل کے لیے ہماری رہنمائی بھی کریں۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے میں دونوں معزز مہمانوں کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے پہلے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں، موٹیویشن اینڈ ٹریننگ کے موضوعات پر 33 کتابوں کے مصنف ہیں، استاد ہیں، قلم کار، تربیت ساز اور موٹیویشن اسپیکر جناب اختر عباس صاحب۔ اختر عباس صاحب بچوں کے 2 معروف ماہانہ رسائل اور اردو زبان کے ایک نمائندہ ماہنامہ کے چیف ایڈیٹر بھی رہے۔ ہماری دوسری مہمان نوجوان نسل کی نمائندہ سلجھی ہوئی رائٹر ہیں اور شاعرہ ہونے کے ساتھ ساتھ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، ماسٹر ڈگری ہولڈر اور گولڈ میڈلسٹ ہیں۔ محترمہ زرافشاں فرحین صاحبہ جے آئی یوتھ پنجاب وسطی کی صدر ہونے کے ساتھ ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن ویمن ونگ پنجاب وسطی کی جنرل مینیجر بھی ہیں۔ آپ حلقہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان کی مرکزی شورا اور مرکزی مجلس عاملہ کی ممبر بھی ہیں۔ ناظرین، ہمارے دونوں مہمان معاشرے کی نبض پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور وہ نہ صرف بنیادی سماجی ایشوز سے آگاہی رکھتے ہیں بلکہ ان کے حل کی راہ بھی دکھاتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے محترم اختر عباس صاحب سے پوچھتے ہیں کہ فون کا کثرت استعمال کس طرح سے ہمارے فیملی سسٹم پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ جناب اختر عباس صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پہ بات کریں، مجھے لگتا ہے ہمیں تھوڑا چیزوں کو ذرا بڑے اینگل میں دیکھنا چاہیے۔ ہم عام طور پہ ہر آنے والی چیز کو برا سمجھتے ہیں اور اسے اپنے ایموشن سے جوڑ کے یا اپنے پرانے تھاٹ کے ساتھ جوڑ کے اپنا دشمن تصور کرنے لگتے ہیں، اور اس تصور نے، اس سوچ نے ہمیں دنیا میں بننے والی ہر چیز کی مخالفت یا اس کے منفی پہلوؤں پہ نہ صرف آمادہ کرتی ہے بلکہ ہم اس کے عادی ہیں۔ ہم ہر چیز کے مخالفت کرتے ہیں اور دنیا اس کا فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہے اور ہم اس چیز کو رو رہے ہوتے ہیں۔ اس موبائل نے پوری دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ دنیا میں اس موبائل نے بچوں کی اور خاندانوں کی اور گھروں کی اور ایون گاؤں میں بسنے والے لوگوں کی زندگی بدل کے رکھ دی۔ انہیں کبھی موقع مل نہیں سکتا تھا نہ معروف ہونے کا، نہ مشہور ہونے کا، نہ اپنی کریٹیوٹی کو ظاہر کرنے کا۔ آپ سوچئے کہ گاؤں کی لڑکیاں اور لڑکے ٹک ٹاک کر رہے ہیں،
وہ اس کا استعمال کر رہے ہیں, وہ یوٹیوبر بن گئے. اور یہ صرف پنجاب میں یا پاکستان میں نہیں, یہ دنیا بھر میں ہے. ہم ہر چیز کو اپنا اور اپنے خاندان کو دشمن ماننے لگ جاتے ہیں. اور اس فون نے لوگوں کو کلوز کیا, لوگوں کے بچے جو ملکوں سے باہر تھے, لوگوں کی بیویاں, لوگوں کے میاں, ان کو کلوز کیا. چھوٹے چھوٹے نقصان بھی ہوتے ہیں زندگی میں, یہ ایسا نہیں ہے نقصان نہیں ہوتے. آپ سوچئے کہ اس فون کی وجہ سے پاکستان میں لاکھوں لڑکے ایسے ہیں جن کو روزگار مل گیا, انہوں نے اس کو ٹھیک کرنا سیکھا, اس کو بیچنا سیکھا. اس کی ظاہر ہے نئے نئے ماڈلز آ رہے ہوتے ہیں, ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہیں جو بزنس کر رہے ہیں. اس کے جو پازیٹیو آسپیکٹس ہیں ان سے تو انکار نہیں ہے. اوکے, اس سے جو فوائد ہو رہے ہیں اور ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ خود کو پروموٹ بھی کر رہی ہے, اس سے ارننگ بھی کر رہی ہے, ان چیزوں سے انکار نہیں ہے. ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت والا معاملہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ موبائل فون ہمارے بچوں کو, فیملیز کو, افراد کو آئسولیشن میں لے کے جا رہا ہے. میں سارا دن موبائل پہ مصروف ہوں اور میرا کوئی 90% آف دا ٹائم جو ہے وہ جسٹ پش میسیجز کو سننے پہ ہے, دیکھنے پہ ہے, آڈیوز ویڈیوز کو میں دیکھنے پہ مصروف ہوں. لیکن جو پازیٹیوٹی ہے کہ ہم اس موبائل کے تھرو کچھ کر سکتے تھے, جس کا ہماری ترقی میں کچھ کنٹریبیوشن ہوتا, بیسیکلی وہ اس طرح سے نہیں ہے. ظرفشاہ فرحین صاحبہ سے ان کی رائے لیتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتی ہیں کہ موبائل فون کا جو استعمال ہے وہ ہماری فیملیز کو کیا آئسولیشن کی طرف لے کر جا رہا ہے. بہت شکریہ, آپ نے ایک اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کا موقع دیا ہے. میں ایک ماں بھی ہوں اور میں ایک ٹیچر کے فرائض بھی تقریباً 15 سال سے سر انجام دے رہی ہوں. یوتھ کے ساتھ کافی رابطہ رہتا ہے اور اس یوتھ میں میری اپنی اولاد بھی شامل ہے. تو آئسولیشن نہیں بلکہ میں یہ سمجھوں گی کہ پورے ایک نوجوان نسل کے کریکٹر کو ڈیمیج کرنے کا ایک بہت ہی بڑا کردار ہمارا سوشل میڈیا ادا کر رہا ہے اس وقت. اور اس بات سے بہرحال میں بالکل اتفاق کروں گی جو اختر صاحب نے بات رکھی ہے کہ بذات خود کوئی بھی چیز غلط نہیں ہوتی. مجھے خود اپنے وقت کی بات یاد ہے کہ ٹیلی ویژن ہمارے نوجوانی کے دور میں نئی چیز تھی اور اس وقت اس پر بھی بین لگنے کی بات ہوئی اور گھر سے اٹھا پھینکنے کی بات بھی ہوئی. لیکن اسی کا پازیٹیو استعمال اور خصوصاً پیرنٹس کی طرف سے, والدین کی طرف سے اچھی گائیڈنس نے ہمیں اس سے بہت مستفید ہونے کا موقع بھی دیا. تو آج میرے خیال میں سوشل میڈیا میں آپ کا موبائل, یہ سیل فون ہو یا ٹیب ہو یا لیپ ٹاپ ہو, انٹرنیٹ کی دنیا میں جتنی رنگینی ہے اور جتنی اٹریکشن ہے اس نے بہرحال ہماری نوجوان نسل کو بہت زیادہ جکڑ لیا ہے. اچھا یہی نہیں, ابھی آپ نے جو واقعہ بیان کیا اس میں تو آپ نے ایک بچے کے درد کو ظاہر کیا. میں بالکل ٹھیک ہے اس بچے کے درد کو محسوس کروں گی, لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ایک ماں کا بھی درد ہے. اور میں نے یہ کہیں بہرحال بات سنی تھی, میں خود تو تجربے سے نہیں گزری, لیکن ایک ماں بھی اپنے بیٹے کے موبائل میں کسی سے کہہ کے اپنا نمبر سیو کرواتی ہے اس لیے کہ وہ کال کرے گی اور بیٹا وہ کال پک کرے گا, اور بیٹا کال پک کر کے پوچھتا ہے ماں میں گھر میں بیٹھا ہوں آپ مجھے کال کیوں کر رہی ہیں. تو ماں پھر بہت حسرت سے یہ کہتی ہے کہ شاید تم اس بہانے مجھ سے بات کر لو کہ سیل فون پر میں تمہارے رابطے میں آ جاؤں. اچھا یہی وہ بات ہے جو میں جس طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ بیسیکلی فیملی جو اورینٹیشن ہے اس میں ہم لوگ موبائل فونز کے اندر اتنے کھو گئے کہ ہم سب کی ایک اپنی پرائیویٹ دنیا تو تخلیق ہو گئی. ہم پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہوئے. گلوبل ورلڈ کا صحیح میننگ اب سمجھ میں آیا کہ آپ کے موبائل میں سبھی کچھ آپ کی ہتھیلی پہ ہے. لیکن دیکھیں کہ ہم لوگ اس حد تک آئسولیشن میں چلے گئے کہ اگر ایک ہی بیڈ پہ, ایک ہی تکیے پہ ماں اور بیٹی دونوں سر رکھ کے لیٹی ہوئی ہیں اور ایک کا منہ ادھر ہے اور دوسری کا ادھر, تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ دونوں اپنے اپنے موبائل فونز میں کھوئے ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے کی خبر نہیں ہے. انفیکٹ یہ خواہش تو ہمیشہ سے ایکسٹریم محبت کی, قربت کی رہتی ہے, لیکن افسانہ کتاب میں اچھا لگتا ہے, افسانہ ڈرامے میں اچھا لگتا ہے, افسانہ سنانے میں اچھا لگتا ہے. اچھا جو ماں اور باپ ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, انہوں نے اپنے بچوں کو موبائل دیے ہوئے ہوں گے, کسی وجہ سے دیے ہوں گے نا, لائک رابطہ بہتر ہو گیا, بچیوں پہ چیک بہتر ہو گیا, بیٹوں کے ساتھ رابطہ ہو گیا. اور آپ سوچئے بہت سے گھر ایسے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں کہ جو شام میں سب اپنا موبائل بند کر دیتے ہیں. لیکن ایکسٹریم کی بات کر کے ہم کسی ایک چیز کو دشمن جہاں کیوں بناتے ہیں؟
ابھی دیکھیں ٹی وی آلموسٹ ڈیلیٹ ہوتا جا رہا, سینما تو ختم ہو گیا. ہر عہد کے اپنے چیلنجز ہیں. والد اور والدہ کی جو ولدیت میں یا بپتا میں یا ممتا میں یہ ٹیلی فون صاحب رکاوٹ نہیں ہے, ان کی اپنی اورینٹیشن کا مسئلہ ہے. ماں کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے, بچوں کو کیا دے. باپ کے پاس اپنا بزنس, اپنا کام, اپنی جاب, اور پھر اس کو آرام چاہیے. تو بیوی کرے نا یہ سارے کام. بھی لوگوں سے ملتے ہیں, خاندانوں سے ملتے ہیں, اسٹوڈنٹ سے بھی, اساتذہ سے بھی. دس از مائنڈ سیٹ. زمانے کا چلن ہے, ہر زمانہ اپنے عہد کی نئے چیلنج لے کے آتا ہے, نئی ضرورتیں لے کے آتا ہے, نئی خوبیاں لے کے آتا ہے. اس میں کہیں کہیں خرابیاں بھی ہوتی ہیں. اگر اس کے دفتر کے ایشوز ہیں, اس کے بزنس کے ایشوز ہیں, تو لوگوں سے رابطہ بھی کرے گا, فون بھی کرے گا, سنے گا بھی, کھانے کے ملتے بھی سنے گا, سوتے ہوئے بھی سنے گا. آپ اس کو دنیا سے کاٹ کیسے سکتے ہیں؟ کاٹنا مقصد نہیں ہے. ہاں, مقصد یہ ہے کہ ہم کاروبار بھی کریں, اوکے, ہم بزنس ایکٹیویٹی میں پوری دنیا سے ہم کنیکٹڈ رہیں, ہم اپنے آفس سے کنیکٹڈ رہیں, فیکٹری ہے, جو بھی ہمارا کنسرن ہے, سوسائٹی ہے, ہم اس سے بالکل تو کٹ کے نہیں رہ سکتے. لیکن آپ جتنی دیر جاگ رہے ہیں اتنی ہی دیر آپ موبائل سے کنیکٹڈ ہیں, اور اگر آپ 10 منٹ کے لیے بھی موبائل چھوڑ دیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے. اچھا اس کو ذرا ہم تھوڑا ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہیں. موبائل کے آنے سے بہت سی چیزیں ختم ہو گئی. ٹی وی ختم ہوا, سینما ختم ہوا, وہ موبائل کے اندر آ گیا. پہلے گھر میں لوگ بیٹھتے تھے, ٹی وی لانچ تھا, ہر کمرے میں ٹی وی ہوتا تھا. جو اس کا سکرین ٹائم تھا پہلے بھی تو تھا, ماں بھی دیکھتی تھی, باپ بھی دیکھتا تھا, بچے بھی دیکھتے تھے. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے, سننے والے میسر نہیں ہیں. ہم موبائل فون کا جو پازیٹیو آسپیکٹ ہے اس کو تو بالکل ڈینائی نہیں کر رہے ہیں, ہمیں اس سے انکار نہیں ہے. زرفشاں فرحین صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی جو بات کی ہے اس میں بھی اصل تو دیکھیں ماں اور وہ بچے کا درد جو ہے وہ یکساں ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس پہلو پہ بات کریں کہ فیملی لائف کے اندر ہر فرد آئسولیشن کا شکار ہے, دادی کس کو کہانیاں سنائے اگر بچے میسر نہیں ہیں. زرفشاں فرحین صاحبہ آپ اس پہ بات کیجیے گا. آپ کی بات سے مجھے بالکل 100% اتفاق اس لیے ہے, مجھے لگتا ہے کہ اختر بھائی ہم سے تھوڑا اختلاف رائے رکھتے ہیں, کیونکہ ان کی بات اپنی جگہ درست ہے کہ ٹول اصل میں غلط نہیں ہے, اس کا استعمال اس وقت غلط ہے. ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. میں اپنی فیملی کے اندر ہی دیکھتی ہوں کہ اگر میرے بیٹے بھی موجود ہیں, بیٹی بھی موجود ہیں, ہم ایک ہی ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہیں, لیکن کھانے کے دوران میں بھی ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں سیل ہے, اور ان کی جو دنیا ہے, بالکل آپ کی بات درست ہے, اپنی ایک الگ دنیا ہے جس میں وہ کسی وقت یوٹیوب پر ہوتے ہیں اور کبھی کسی اور ایپ پر ہوتے ہیں. میں اپنے ہسبینڈ کو دیکھتی ہوں کہ وہ گھر آتے ہیں, اور اب وہ مجھ سے ٹائم چاہتے ہوں گے تو میں فیملی کے ساتھ فون کے سے انگیج ہوں, اور جب وہ مجھ سے چاہیں اور میں ان سے چاہوں تو وہ اپنا کوئی میچ یا اپنی کوئی بھی دلچسپی اپنے سیل فون پر دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل ایک میرے خیال میں تو طے شدہ بات اس وقت نظر آ رہی ہے کہ فیملی باؤنڈنگ میں بہرحال اس چیز کے استعمال سے اور استعمال کی زیادتی سے اثرات پڑ رہے ہیں. اچھا, ان اثرات کو نا آپ صرف تعلقات تک ہی محدود نہ رکھیں, صحت کے حوالے سے بھی دیکھیے. اگر کہ بچے جب بہت زیادہ انوالو ہیں یا بچے بہت زیادہ اسکریننگ ٹائم گزار رہے ہیں تو ان کا اپنا ایک مزاج کی سستی کا, پھر ان کی وقت پر کام کو نہ کرنے کا, یا پھر وقت کے بہتر استعمال کا, وہ بہرحال اتنا زیادہ ان کے اندر جذبہ پیدا ہو چکا ہے, یا ان کی اس چیز کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ ہو چکی ہے کہ کبھی کبھی ماں کی آواز یا باپ کی آواز بھی ان کو سنائی نہیں دے رہی ہوتی. اس چیز کی کشش ان کو اپنے گرد محسوس رکھتی ہے. اچھا, دس از واٹ کہ جہاں تک ہم پہنچنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی جو اس کے ساتھ اس کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے موبائل فون کے ساتھ یا اسکرین کے ساتھ, دیٹس دا پرابلم, دیٹس دا روٹ کاز. بیسیکلی ہم اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو موبائل فون کا جو کثرت استعمال ہے اس کے ادر وائز اسپیکٹس کیا ہیں. میں ہی اس کا اگر جواب دوں یا اگر میں اس پہ تھوڑا ایڈ کروں. میرے 2 بچے ہیں, اور اس موبائل فون جس کو ہم ابھی پینٹ کر رہے ہیں کہ بہت برا ہے, جب یہ کووڈ آیا, موبائل فون کو ہم نے ہرگز نہیں پینٹ کیا کہ یہ بہت برا ہے. ہاں جی, اس ڈیوائس اور اس گیجٹ سے پروگرام کا نام بھی انکار نہیں ہے, اس کا استعمال اس کے کثرت استعمال کے نتیجے میں اچھا میں جو خاندانی تعلقات میں یا سماجی رویوں میں جو تبدیلی آ رہی ہے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. میں یہ گزارش کر رہا تھا, جب کووڈ آیا کلاسیں بند ہو گئی, تعلیمی ادارے بند ہوئے, جہاں سے چیزیں بدلی.
अब वो सारे सिलेबस, सारे लेक्चर्स उस फोन पे होते हैं। बच्चे सुबह, पहले बच्चों को फोन नहीं दिया जाता था, ट्यूशंस होती थी, ये होता था, वो होता था। इस फोन ने हर चीज को रिप्लेस किया। हम इस बात को तो भूल गए। अब बच्चा अपने लेक्चर्स, अपना होमवर्क, इवन स्कूल के बच्चे भी उसी पे लेते, हमारे सामने ले रहे होते। तो अब वो जो वक्त था पहले किसी अदारे के साथ या ट्यूटर के साथ, वो मोबाइल में चला गया। तो मोबाइल बुरा कैसे होगा? उसने टाइम कंज्यूम वही कर रहा है। अभी देखें, इसके होने से आप बच्चे के साथ राब्ते में ज्यादा बेहतर रहते हैं। जिन लोगों को शक होता है कि ये प्रॉब्लम हुआ, वो बच्चों को मोबाइल नहीं देते, या जो ज्यादा इस मामले में टची होते हैं। खानदान को दूर कोई भी टूल नहीं कर सकता। खानदान को दूरी सिर्फ आपकी जो अंदर की कमजोरी है या खुद आपकी क्लैरिटी नहीं है, वो दूर करेगी। अब सोचिए कि अभी हाल ही में एक लंदन से किताब छपी है एंटरप्रेन्योरशिप पे। एक 15 साल का लड़का है, उसने जो जुमले कहे, उसने कहा कि आई एम अनएबल टू होल्ड एंड कंट्रोल अ कंपनी, आई एम अनएबल टू बाय अ परचेज अ बैग, लेकिन मेरी कार भी है, मेरी माँ चलाने नहीं देती, मेरा ऑफिस है, मेरी माँ मुझे हेड नहीं करने देती। उसने 15 मिलियन का प्रोजेक्ट किया है इसी मोबाइल की मदद से, और एक मोबाइल कंपनी को उसने उसका सॉफ्टवेयर बना के दिया। वो कहता है मैं इतने पैसे कमाए हैं, लेकिन मेरी माँ, ज़ाहिर छोटा है ना, उसको लाइसेंस नहीं मिल सकता। दुनिया में उस पर किताबें लिखी जाती हैं, दुनिया में मोटिवेशनल, वो भी इस मोबाइल से माएँ सुनती हैं, बच्चे सुनते हैं। अच्छा, इसी तौर पे देखिए कि आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस होंगे, ये मोबाइल नहीं रहेगा, ये सोशल मीडिया भी नहीं रहेगा। जैसे घड़ी आपके इस वक्त हम किसी के पास भी नहीं है, इट वाज एक जमाना था, इसके बिना तस्वुर भी नहीं था। आने वाले दिनों में ये सारी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जानी है। आप टिप्स पे इवन आप ऐसे करेंगे, और आप जिससे बात करना चाहेंगे, मुमकिन है आप आंखें बंद करें, ऐसे झटके ये तजर्बे हो चुके हैं कि आप आंख बंद करेंगे, मैं उसामा का तस्वर करूंगा, उसका नंबर तस्वर में डायल होगा यहाँ से। जी, ऐसा ही हम नैनो टेक्नोलॉजीज और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो उसके एक नए दौर में हम दाखिल होने लगे हैं। लेकिन असल बात तो वहीं पर है, यानी आपने भी अभी ये बात की कि बच्चे जो हैं कुछ चीज़ों के न होने की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो मिस ज़रफ़शां फ़रहीन साहबा, आप ये बताइएगा कि क्या इस वक्त ऐसी सूरत हाल है? मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त तो पेरेंट्स हेल्पलेस हैं, यानी वो बच्चों को समझाने में ही हेल्पलेस हैं कि बच्चे मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल ना करें, कुजा क्या बच्चों को ये एहसास महरूमी हो कि हमारे पास मोबाइल फोन्स नहीं है। अच्छा, इसमें बात अख्तर भाई ने भी जो कही ना कि हमें खुद क्लियर नहीं होता, और आप भी जो बात कह रहे हैं कि हेल्पलेस हो गए बिल्कुल पेरेंट्स, उसकी वजह यह है कि वालिदैन को खुद भी उस एजुकेशन की ज़रूरत है जो हमने दी नहीं, लेकिन हाथ में सेल पहले पकड़ा दिया। अब वो इतना आम हो चुका है कि बच्चे तो मौजूदा अहद के हमारे चलाक हो चुके हैं और माशाल्लाह ज़हीन हैं, तो वो तो हमसे 10 हाथ आगे हैं, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो अपनी एज से भी ज़्यादा पीछे चले गए। मुझे तो ज़रूरत इस बात की लगती है कि इस्तेमाल तो उसका होना है और रहना है, और बिल्कुल आपकी बात बजा है कि पॉजिटिव जो उसका इस्तेमाल हुआ उससे इनकार नहीं किया जा सकता। कोविड पीरियड में ही नहीं, आज भी मेरा और आपका राब्ता भी सेलफोन से ही हुआ, वरना ना मैं आपसे मुतारिफ थी ना आप मुझसे। यानी इस वक्त एक दूसरे से कनेक्ट होने का और एक दूसरे को सीखने सिखाने का हमें खुद जब जरूरत होती है तो किसी भी टॉपिक के ऊपर हम सर्च करते हैं, और जो फिर हमारे सामने खजाना सा खुल जाता है मालूमात का। यानी एक एजुकेशन का टूल जो है इस वक्त वो सोशल मीडिया है, लेकिन वो एजुकेशन जिन हाथों में है, इस बात की अवेयरनेस होना भी इस वक्त वालिदैन को बहुत जरूरी है। मैं तो ये समझती हूँ कि आप इसके इस्तेमाल से इनकार ना करें, लेकिन इसका पॉजिटिव इस्तेमाल पेरेंट्स को भी सिखाएं और बच्चों को भी सिखाएं। दूसरी बात ये कि इस वक्त पूरी दुनिया में हमारा सोशल मीडिया जिन हाथों में है, उनके प्लान्स, उनके एजेंडे, हमें अंदाजा ही नहीं है कि दुनिया कहाँ से कहाँ प्लान करके और इन फ्यूचर वो क्या कुछ करने का इरादा रखते हैं। आज अगर ये न्यूज मुझे मिलती है कि ट्विटर को 42+ बिलियंस में खरीदा गया और आगे उसका इस्तेमाल किस तरह होने वाला है, और मैं अपने बच्चे से कहती हूँ नहीं तुमने ट्विटर पे बैठना ही नहीं है, तो ये मेरी ज्यादती है। वजह ये होगा कि मैं बच्चे को ये बताऊं कि ट्विटर पे तो बैठ जाओ, ट्विटर को तो इस्तेमाल करो, लेकिन तुमने करना क्या है वहां पर। या जितनी भी एप्स है, माइंड सेक्टर है इस वक्त हमारा सोशल मीडिया। तो
ان کو بچوں کو پہلے سے گائیڈ کرنا اور جہاں جہاں پہ بیریئر لگانے ہیں یہ گورنمنٹ کا بھی ہوتا ہے میرے خیال میں فریضہ جو ہمارے یہاں تو ادا کیا ہی نہیں جاتا. لیکن آج ویسٹ میں کتنی کنٹریز ہیں جہاں سوشل میڈیا کی بہت ساری ایپس الاؤ ہی نہیں ہے, بچے نہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں نہ ان پر اپنا کوئی بھی سرکل بنا سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ہر چیز فری آف کاسٹ اتنی سستی کر دی گئی ہے کہ شاید روٹی مہنگی ہے لیکن آپ کے لیے آپ کا موبائل اور اس کا استعمال جو ہے وہ سستا ہے. اچھا, اب تک کی ڈسکشن میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ جو ٹریننگ آف مائنڈس ہے فار دا پیرنٹس اینڈ فار دا کڈس, یعنی بچوں اور والدین دونوں کے لیے اس کی تربیت لازم ہے کہ موبائل فون کو کتنا استعمال کیا جائے اور کس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے. ایٹ لیسٹ اس کی جو پازیٹیوٹی ہے اس پہ ہم سب کا کنسنسس ہے, اس کے پازیٹیو استعمال پہ, اور جو نیگیٹو آسپیکٹس ہیں اس پہ بھی کلیئرٹی ہے. تو ہم تھوڑی سی بریک لیں گے اور کچھ دیر کے بعد پھر دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اسپیشل ٹی وی کو اپنی اسکرین پر دیکھنے کے لیے دی گئی فریکوینسی اپنے کیبل آپریٹر کو فراہم کر کے ٹیون کروا لیں. وائٹ بورڈ سے آگے سوچو اور سوچو کو پنکھ لگا دو, خلا کی کھڑکی کھول کے جھانکو, کائنات کے راز چرا لو. یہ جہاں تو تمہارا جہاں ہے, تم سا دوجا کوئی بھی کہاں ہے. یہ جہاں تو تمہارا جہاں ہے, تم سا دوجا کوئی بھی کہاں ہے. دار ارقم اپنی 700 سے زائد برانچز میں 3 لاکھ سے زائد طلباء کو بہترین اخلاقی اقدار کے ساتھ تعلیم اور تہذیب دونوں دے رہا ہے. دار ارقم, تعلیم تہذیب ساتھ ساتھ. بہت مبارک ہو اسپیشل ٹی وی کی, اور آئی نو دا اسپانسرز جنہوں نے اس کو لانچ کیا ہے, بڑی کلیئرٹی ہے ان کی سوچ کے اندر بھی, اور امید ہے کہ وہ جب اس چینل کو لانچ کریں گے تو اس کے اوپر جو سیاست کو کام کریں گے اور جو ملک کے ریئل نیشنل ایشوز آف اکانومی ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں گے. انٹرٹینمنٹ اس ملک میں ختم ہو گئی ہے, انٹرٹینمنٹ کو ہائی لائٹ کریں گے. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے, اس کی ضرورت ہے. پھر تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچے جو یونیورسٹیوں سے نکل رہے ہیں ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈگریاں اب دنیا میں نہیں چل رہی ہیں, اب دنیا میں سکل چل رہی ہے. تو سکلز کی امپاورمنٹ اور ان کو ریئلائز کرانا ضروری ہے کہ یا وہ سکل سیکھیں یا انوویٹ کریں, اور انوویشن یہ 2-3 چیزیں جو ہیں یہ مل کے قوم بنتی ہے. تو انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ اسپیشل چینل جو ہے اسپیشل کام ہی کرے. کانگریچولیشن ونس اگین, تھینک یو. اسپیشل ٹی وی کو اپنی اسکرین پر دیکھنے کے لیے دی گئی فریکوینسی اپنے کیبل آپریٹر کو فراہم کر کے ٹیون کروا لیں. آج کی سوچ. اسپیشل جو ٹی وی ہے ون آف دا بیسٹ چینل ہے. اس کی جو پوری ٹیم ہے انہوں نے بہت بڑی سٹرگلز کی اور بہت اچھا انیشیٹو لیا. یہ جو چینل ہے اس کی خاص خصوصیات میں بتاتا چلوں کہ دین سے ریلیٹڈ ہے, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہے, اور پولیٹیشین پوائنٹ آف ویو سے ہے, اور جتنے بیوروکریٹس ہیں ان کے ساتھ ان کا بڑا اچھا کوارڈینیشنز ہے ملک کی صورتحال کے حوالے سے. اور جو خاص طور پہ جو ویژن ہے ان کا وہ ہے ٹورسٹ پلیس, اس کو بھی ڈسکوری کی طرح کور کریں گے. اور اس میں ہمارے موسٹ سینئر جو جرنلسٹ ہیں لیڈنگ سائڈ آف دا آل اوور دا پاکستان, ان کی بہت اچھی کوارڈینیشنز ہے. ان میں بڑے خوبصورت اس میں اینکرز ہیں, ٹیم بڑی اچھی, ون آف دا بیسٹ ٹیم ہے سمجھتا ہوں پاکستان کی. جس طرح ہمارے جو بڑے چینلز ہیں پاکستان کے بہت بہت بڑے نام ہیں,
मैं समझता हूँ, आई होप सो, इंशाल्लाह ट्राई माय बेस्ट कि जो टीम है इस चैनल को उनके साथ लाकर खड़ा करेगी। स्पेशल टीवी को अपनी स्क्रीन पर देखने के लिए दी गई फ्रीक्वेंसी अपने केबल ऑपरेटर को फराहम करके ट्यून करवा लें। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। अच्छा, इसमें एक जो बुनियादी क्वेश्चन डेवलप हुआ है वो ये है हमारी अब तक की डिस्कशन में कि बड़े बूढ़े तो एक दूसरे को मुयस्सर हैं। फैमिली गैदरिंग्स जब होती हैं तो बड़े बूढ़े जो हैं वो आपस में मिल बैठते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बच्चे दस्तयाब नहीं हैं। आप रिश्तेदारों के यहाँ एक दूसरे की तरफ मिलने के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं कि सब बड़े मिल बैठते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं उन्होंने अपने अपने मोबाइल पकड़े हुए हैं और वो कहीं ना कहीं मसरूफ हो गए हैं। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि ख़ानदानी मोहब्बतें फिर कैसे परवान चढ़ पाएंगी और फैमिली रिलेशंस जो हैं वो कैसे ग्रो करेंगे। तो इस पे हम ज़रफ़शां फ़रही साहबा से उनकी राय लेंगे। अच्छा, इसमें मैं तो बहैसियत माँ ही आपसे इसका हल भी देना चाहूँगी, जो मैंने खुद अपने बेटों के साथ किया। मुझे खुद भी एक तो आना चाहिए, बच्चे जो ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में मुझे खुद अवेयरनेस होनी चाहिए। और फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे बच्चे कौन से गेम्स पसंद करते हैं या टाइम जो गुजारते हैं वो गेम्स पर किस नौइयत की चीज़ें सीख रहे हैं। अब बच्चों के साथ बैठते हुए ये भी अंदाज़ा हुआ कि टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स आज क्या कुछ कर रहे हैं, जिसका मुझे शायद बिल्कुल भी अंदाज़ा ना होता अगर मैं खुद बच्चों के साथ इंगेज ना होती। अब बच्चों की क्योंकि सबसे पसंदीदा सरगर्मी ये है कि उन्होंने सेल लेना है हाथों में और उन्होंने उसको फिर सर्च करना है। जब माँ बाप उनके साथ उस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर बच्चे डिस्कशन करते हैं, बच्चे सवाल उठाते हैं और उनके उस सवाल में ही हमारे पास बेहतरीन मौका होता है कि हम उनको गाइड करें। मैं आपको इसकी एक बड़ी जबरदस्त मिसाल इसलिए देना चाहूंगी कि ट्रांसजेंडर बिल जब पाकिस्तान में हमारा अभी मीडिया पे डिस्कस हो रहा था और हर जगह उस पर बात हो रही थी, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने टीन एज बच्चों को, बेटों को किस तरह इस चीज की अवेयरनेस दूं कि उनको सही बात भी कन्वे हो जाए। लेकिन मुझसे खुद मेरे अपने छोटे बेटे ने, 13 साल के बेटे ने, उसने सर्च किया होगा, उसको पता चला होगा, उसने मुझसे खुद सवाल किया कि मामा इसके बारे में आप कुछ जानती हैं और आप कुछ कर रही हैं। उसको था कि मामा इतना सोशल वर्क और इतना मुख्तलिफ एक्टिविटीज इस तरह की करती हैं, तो उन्होंने सोचा होगा, कुछ किया होगा। मेरे पास वो बेहतरीन मौका था। अब या तो मैं बिल्कुल उस मौजू को घुमा दूं या उस वक्त को जाया कर दूं या मैं यहाँ रुक जाऊं कि एक बेटे से इस टॉपिक पे बात कैसे हो सकती है। लेकिन इस वक्त जो टाइम है, जो हमारे बच्चों की जरूरत है, तो उससे फायदा उठाते हुए मैंने उसके साथ बैठकर चीजें सर्च की हैं, मैंने उसके साथ बैठकर चीजें डिस्कस की हैं और मेरा ख्याल है कि उस वक्त बेहतरीन मददगार के तौर पर वो सेल फोन जो मुख्तलिफ वेबसाइट में मुख्तलिफ लोगों की इस हवाले से जो भी एक्टिविटीज थी उनको दिखा रहा था, शायद मैं वो बता नहीं सकती थी, लेकिन मैंने टाइम स्पेंड किया अपने बच्चे के साथ। तो मैं ये समझती हूँ, या इसी तरह मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ कि वो बच्चे अगर गेम्स खेल रहे हो तो मेरे हस्बैंड खुद बच्चों को खुद सर्च करके खुद चूज करके बताते हैं आपने कौन सा खेलना है और कौन सा नहीं खेलना, या किस चीज से आपको क्या नुकसान हो सकता है। तो पेरेंट्स को एक तो खुद एजुकेट होने की जरूरत है इस फील्ड में, दूसरे उनको बच्चों के साथ इस मामले में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। मैं अपने बच्चे के हाथ से सेल फोन लेकर छीन कर अगर रख भी लूं तो भी सबसे ज्यादा फिक्रमंदी मुझे खुद होगी कि वो कॉलेज या स्कूल जा रहे हैं तो अब मैं उनसे राब्ते में नहीं हूं, और वो नहीं आए हैं तो वो कहाँ हैं। इवन उनका फोन तो मैं चेक करके ये भी देख लेती हूँ उनके फ्रेंड्स कैसे हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, तो ये मेरे लिए बड़ा मददगार भी होता है। लेकिन अटैचमेंट हमने खुद बढ़ानी है, बाउंडिंग हमने खुद बनानी है। माँ की भी जिम्मेदारी है, बाप की भी जिम्मेदारी है और बच्चों की तो फिर है ही। जी अख्तर साहब, यही सवाल आपसे भी है कि फैमिली जब गैदरिंग्स हैं तो उसमें बच्चे अगर एक दूसरे को मयसर ही नहीं है, हर एक अपने अपने मोबाइल के साथ मसरूफ है, तो वो जो कजन रिलेशनशिप है या बाहमी खानदानी मोहब्बतें हैं वो कैसे परवान चढ़ेंगी आपस में। एक होती है तसव्वुराती जिंदगी जिसकी आप बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकली पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई, लाखों में गई, वो एक शादी की है, तो उसमें जो तस्वीरें हमने देखी कोई बच्चा भी मोबाइल लेके देख नहीं रहा, एवरीबडी उसकी लड़की की तस्वीरें बना रहे हैं। अच्छा, ये जितने लड़के या बच्चे या बेटे या बेटियां हैं ये सारे जिंदा लोग हैं,
یہ کاغذوں میں رہنے والے نہیں ہیں. انہیں جب پڑھنا ہوتا پڑھتے ہیں, جب سننا ہوتا سنتے ہیں, جب ان کو کچھ دیکھنا ہوتا دیکھتے ہیں. جو میں جس طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو بھی اور ہمارے ناظرین کو بھی, یورپ میں نے مختلف صوبوں سے, مختلف یونیورسٹیوں سے لٹریچر منگوایا, تو 9 سال کے بچوں سے لے کے بڑوں تک کے لیے انسٹرکشنز تھیں کہ یہ جو کمپیوٹر ہے اس کو آپ کہاں رکھیں, ان کے کمروں میں نہ رکھیں, اس جگہ رکھیں جہاں سے رستہ ہو. اگر بیٹی کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہوں تو فوکس کریں وہ کیا دیکھ رہی ہے, کہاں سے آپ ڈھونڈیں. اچھا, اسی طور پہ اس وقت یورپ کی 10 یونیورسٹیز میں موبائل کے اثرات پہ تحقیقی کام ہو رہا ہے. انہوں نے یہ تک کیا ہے کہ 2 سے 5 سال کے بچے کا سکرین ٹائم کتنا ہونا چاہیے, 5 سے 7 کا کتنا ہو, 10 سے 12 کا کتنا ہو, 18 کا کتنا ہو. اچھا, یہ وہ چیزیں ہیں جب آپ کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اس کے بینیفٹس ڈھونڈتے ہیں. جب آپ اس پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بینیفٹ تو ڈھونڈنا چیپٹر بند ہو جاتا ہے, پھر تو چونکہ ایک بری چیز ہے. اچھا, یہ آپ نے بہت زبردست بات کی کہ یورپ میں ریسرچ ہو رہی ہے. بیسیکلی ہم ریسرچ تو پھر انہی کو فالو کرتے ہیں نا, ہم اپنا کچھ نہیں سوچتے ہیں. یورپ میں ریسرچ ہو رہی ہے کہ موبائل فون کا جو استعمال ہے یا اسکرین کا جو استعمال ہے اس کی ڈیوریشن ڈیفائن کی جائے. کیا ہم اپنے لیے یہ نہیں کر سکتے کہ ہم کچھ ٹائم 2 hours in a day ہم اناؤنس کر دیں فیملی میں کہ 2 گھنٹے 7 to 9 o'clock in the evening کوئی موبائل فون یوز نہیں کرے گا, بابا بھی نہیں کریں گے, ماما بھی نہیں کریں گی, اور بچے بھی نہیں کریں گے, اور ہم سب آپس میں مل بیٹھیں گے. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ہم نارمل زندہ رہ کے یا نارمل زندگی میں اپنی زندگی کو آگے لے کے کیوں نہیں جا سکتے؟ اچھا, اب نارمل تو ہم تب جی رہے ہیں نا جب ہم موبائل فون سکرین میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ بیسیکلی اب نارمل لائف ہے. ایک منٹ ٹھہریے. ابھی کی جو ماں ہے اور باپ ہے, کیونکہ ہم تو کسی ایک آدھ کی بات کر رہے ہیں نا جس کو آپ لگتا ہے کہ وہ یہ اس مسئلے میں پھنسے ہوئے. اس وقت لاہور میں 1.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا شہر ہے. ہزاروں نہیں ہے, لاکھوں میں لڑکیاں اور لڑکے وہ ہیں جو رات کو امریکہ کے ساتھ بزنس کر رہے ہوتے ہیں. انہیں موبائل دیکھنا. آپ کیسے کچھ گھنٹے منع کر سکتے ہیں؟ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ لڑکیاں یا مائیں فری لانسنگ کر رہی ہوں, بھی کر رہی ہیں نا, اسی موبائل سے کر رہی ہیں. جو چیزیں فوکس کرنے والی ہیں ہم اس کو بہتر استعمال کیسے کریں, ہم اس کا جو ٹائمنگز ہے اس کو کیسے وہ کریں جہاں سے آپ کی صحت متاثر نہ ہو. لائک ہم چونکہ یورپ کو بہت فالو کرتے ہیں, یورپ میں میاں بیوی بچے اور دادا ان کے ریلیشن کبھی بھی آئیڈیل نہیں رہتے. ان کے یہاں تصویریں بنتی ہیں کہ فیملی بیٹھی ہے, دادا دادی نانا نانی بچے اور سبھی موبائل پہ لگے ہوئے. یس, اٹ واز دیئر, اٹ از دیئر, اٹ وڈ بی دیئر. جی, اس میں ابھی اختر عباس صاحب نے جو بات کی کہ کچھ ٹائم سکرین کے لیے ڈیفائن کیا جائے کہ اتنا ٹائم اس ایج گروپ کے بچے یوز کریں, اسی بات کو میں لے کے آپ کی طرف آتا ہوں. یہ بتائیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم کچھ ایسا ٹائم ڈیفائن کر لیں کہ دس از نو موبائل فون ٹائم, سے نو ٹو سوشل میڈیا, لائک ویسے اس طرح ہو سکتا ہے؟ پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہوتا. اصل میں فیملی میں بھی ہر بچے کی اپنی ایک الگ کنڈیشن, الگ ایج اور الگ ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ایک یونیورسٹی کا بچہ ہے, میں اس کو منع نہیں کر سکتی, میں اس سے اتفاق کروں گی کہ اگر وہ فری لانسنگ کر رہا ہے کام تو اس نے تو بیٹھنا ہی پھر رات کو ہے نا, میں اس کے لیے نہیں طے کر سکتی آپ نے نہیں بیٹھنا. لیکن میرا چھوٹا بچہ جو ہے وہ اسکول سے آتا ہے, اس کے بعد میں نے اس کا ایک پرے ٹائم, اس کا ایک قرآن ٹائم, ایک اس کا فیملی ٹائم, اس کا ایک فٹ بال ٹائم, سب طے کیے ہوئے. لیکن اس کے بعد پھر اگر وہ بیٹھنا چاہتا ہے اور میں اس سے کہوں کہ نہیں اب آپ نے اسکرین کے آگے نہیں بیٹھنا, یہ زیادتی ہے. بہت ڈپینڈ کرتا ہے ماں باپ کے اوپر, وہ اپنی فیملی میں کیا ماحول بنا رہے ہیں, کیا رولز بنا رہے ہیں. بچوں کو اچھی بری چیز کی تمیز سکھا دی جائے, ضرورت یا جو ان کا نقصان ہے وہ سمجھا دیا جائے, تو وہ اپنی ایج کے ساتھ ساتھ چیزوں کو خود مینج کرتے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پاسبل نہیں ہے, تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سرنڈر کر رہے ہیں اپنے بچوں کے سامنے کہ وہ جو کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں, ہمیں سرنڈر کر دینا چاہیے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں لیٹ دم ڈو؟ بالکل بھی نہیں, سرنڈر نہ کرنا چاہیے اور نہ ہم کر رہے ہیں. بس بچوں کو مستقل ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں یہاں پھر آپ کو ایک ماں ہونے کے ناطے مثال دوں گی کہ ابھی جس ویڈیو کا ذکر ہو رہا ہے اور وہ ویڈیو اتنی ہٹ ہوئی اور اس یوٹیوبر نے کتنا ارن بھی کر لیا اور بظاہر میڈیا کہہ رہا ہے کہ وہ ایک سکسیسفل لیڈی. جب یہی بات ہماری یوتھ نے, میری کلاس کے اندر ایک بچی نے مجھ سے کی
کہ آپ تو کہتی ہیں کہ اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے, وہ تو دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی 2 دن میں. ایجوکیٹ کرنا کس کا کام تھا؟ پھر میرا ہی تھا. ایز اے ٹیچر میں اس وقت وہاں موجود تھی, میں نے اس کو گائیڈ کیا کہ دیکھو صرف وہ ایک مثال ہے, یا ہو سکتا ہے ویسی 10 مثالیں بھی ہوں, لیکن 10 مثالیں ایسی بھی موجود ہیں جنہوں نے یوٹیوب پہ بہت اچھا, کریٹیوٹی ان کی نظر آتی ہے, انہوں نے بہت اچھا کوئی کام کیا ہے, پرو ایکٹیو کام کیا ہے, اور اس سے سوسائٹی نے کچھ نہ کچھ گین کیا ہے. تو آپ ایسے آئیڈیاز کے اوپر کیوں نہیں کام کرتی؟ اچھا, میں نے اس بچی کو صرف اتنی بات کہی تھی, اور وہ اپنے گھر جا کے کافی دیر اس نے اس پہ سوچا ہوگا. اگلے دن آ کے اس نے پھر مجھ سے یہی کہا کہ کیوں نہ میں پھر کوئی ریسیپی بتا دوں, یا مجھے جو کچھ آتا ہے کرنا, کچھ ایمبرائڈری وغیرہ اس کو آتی ہے, اس نے کہا میں یہ کرنا سکھا دوں. آپ نے انہیں گائیڈ لائن دینی ہے. اس وقت سوشل میڈیا اتنا مس گائیڈ کر رہا ہے ہمارے بچوں کو, یہ ایک بہت بڑا خسارہ ہے ہمارا نا, لیکن وہ وہاں سے تو جگہ نہیں چھوڑیں گے, لیکن آپ انہیں گائیڈ کریں. اچھا, اس میں جو سوشل میڈیا کا پازیٹیو یا نیگیٹو اسپیکٹ ہے وہ اس وقت انڈر ڈسکشن نہیں ہے. جی بالکل, انڈر ڈسکشن یہ ہے کہ کیا موبائل فون کا جو زیادہ استعمال ہے وہ فیملی ریلیشنز, ہمارے سماجی تعلقات پر کیا وہ اثر انداز ہو رہا ہے, اور اگر وہ ہو رہا ہے تو ہم اس سچویشن سے کیسے ریپلیس کر سکتے ہیں, اور ہم اس میں سے فیملی ریلیشنز کی جو گروتھ ہے ہم اس کے لیے رستہ کیسے نکال سکتے ہیں. دس از دا مین کوشچن جو ہمیں اپنے ٹاپک تک بیسیکلی لے کر جائے گا. آپ اگر مجھ سے ہی مخاطب ہیں تو میں تو اپنی بات میں بار بار یہ بات رکھ رہی ہوں کہ بچوں سے چھین کے پھینکا نہیں جا سکتا. میں اپنا رول پلے کروں کہ میں خود ان کو اس وقت گائیڈ کروں جب میں دیکھوں کہ اس کے منفی اثرات ان کے اوپر آ رہے ہیں. چلیں آپ یہ بتائیے اختر باز صاحب کہ کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ ہم کچھ ایسی ایکٹیویٹیز, کیونکہ آپ نے تذکرہ کیا کہ سبھی بچے اس وائرل ویڈیو کو کیپچر کرنے میں اس کو مصروف تھے اور وہ اس کو سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کرنے میں مصروف تھے, تو بچے تو ظاہر ہے ایک ایکٹیویٹی میں شریک تھے. کیا ہم ہمیشہ کوئی ایکٹیویٹی ایسی جنریٹ کر کے رکھ سکتے ہیں جس میں ہم سب بچوں کو انڈلج کر لیں, اور کیا یہ پاسبل ہے کہ وہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ موبائل جنریٹڈ نہ ہو؟ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم بچوں کے ساتھ مل کے پارک میں چلے جائیں؟ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے شاپنگ مال کا وزٹ جو ہے وہ ہم ڈیزائن کریں, ہم ان کو لے کے چلے جائیں کسی ریکریشنل ٹرپ کے لیے, یا ہم ان کو کوئی میوزیم وزٹ کروا دیں, یا ہم ان کو کسی پلے گراؤنڈ میں, ایون اگر مووی ہے سینما میں دیکھنی ہے تو آج کل بڑے بڑے سپر قسم کے سینماز بن گئے ہیں, تو کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ اس طرح کا بھی ٹائم گزاریں کہ ہم گھر سے ایک سلوگن دیں کہ 3 hours with no mobile phones؟ یہ پاسبل ہے, یہ ہم کر سکتے ہیں؟ زندگی کو آپ لیڈ نہیں کر سکتے, گائیڈ بھی نہیں کر سکتے. پانی کی طرح ہے, یہ بہنی ہے, چلنی ہے, ایک وقت آئے گا اپنا رخ بدل لیتی ہے. کچھ چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے, جن سے ہم نے بات کرنی ہے ہم ان سے ریلیٹ نہیں کر پاتے. یہ جو بڑے ہیں خاص طور پہ ابا لوگ, یہ اپنی زندگی جیتے ہیں اور آپ کی ان سے چاہتے ہیں کہ وہ اس ایج میں, حضرت علی کا قول ہے, بہت خوبصورت قول ہے کہ بچہ ہر عہد کا اپنے عہد کا ہوتا ہے, اس کو پچھلے عہد میں کھینچ کے نہیں لے جایا جا سکتا. آپ اسے بتائیں کہ میرے ابا کے زمانے میں, میرے دادا کے زمانے میں تو ہم پیدل چلتے تھے 20-20 کلومیٹر, اور نہیں ہوتا تھا, اور ایسا نہیں ہوتا تھا, اور کھانا نہیں ہوتا تھا, اور پینا نہیں. پچھلے دنوں میں نے لگایا پوسٹ کہ یار اماں بھی نہیں ہے, دادی بھی نہیں ہے, پنیاں کھانے کو دل کر رہا ہے. تو فوری طور پہ جو میرے پاس اس کا آنسر آیا, وابڈا ٹاؤن کی 2 بہن بھائی ہیں, یعنی ایک فرسٹ ایئر میں ایک سیکنڈ ایئر میں, انہوں نے کوئی شاپ بنائی ہوئی اپنے موبائل پہ آن لائن, اور انہوں نے کہا کہ یس وی ہیو, اور میں نے ان سے 1200 کی ½ کلو پنیاں منگوائی. پنیاں سمجھتے ہیں نا, جو السی کی پنیاں ہوتی ہیں. اب وہ دونوں اسکول گوئنگ ہیں, ان کے لیے موبائل تھریٹ نہیں ہے. آئیڈیا جنریٹ ہوتا اپنے عہد کے لوگوں کے اندر, یعنی ہم اور آپ اگر ان کی بات کو سمجھے بنا, ان کو فیسیلیٹیٹ کیے بنا, ان کو کھیلنے نہیں دیں گے, ان کو ان کے عہد کی کریٹیوٹی نہیں کرنے. یہ تو کبھی آپ نے مجھے سوچا ہوگا کہ میں پچھلے دن ایک ویڈیو پہ سیالکوٹ سے خاتون نے مجھے PR بھیجی, اور وہ پنیاں بناتی, پتہ نہیں کوئی 100 طرح کے وہ کھانے بنا کے بیچتی ہیں سیالکوٹ کے کسی نواحی جگہ پہ بیٹھ کے. ایک ایسی خاتون جو بیوہ ہو چکی ہے, اس کے بچے ہیں, اور اس کی زندگی ختم ہو گئی تھی, اسی موبائل نے اس کو زندہ رکھا. اچھا, یہ خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. ہم ملتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ.
स्पेशल टीवी को अपनी स्क्रीन पर देखने के लिए दी गई फ्रीक्वेंसी अपने केबल ऑपरेटर को फराहम करके ट्यून करवा लें। रास्ता तो मिल ही जाएगा जी, आप तो डन करें। एनओसी सोसाइटी का छोड़ें जी, एनओसी का आपने क्या करना है, सुनिए तो सही। आइडियल प्लॉट तो कहीं नहीं मिलेगा, कंप्रोमाइज करना ही पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज, वो भी प्लॉट पर जहां हमने घर बनाना है। LDA अप्रूव प्रोजेक्ट ग्रीन व्यू हाउसिंग सोसाइटी में आप हासिल कर सकते हैं अपना प्लॉट बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। न फाइल का झंझट, न इंतजार की जहमत। मौलनवाल मुल्तान रोड की आइडियल लोकेशन, तमाम सहूलतों के साथ आबादियों के झुरमट में पुरसुकून हाउसिंग सोसाइटी। कॉल कीजिए या साइट विजिट करें एक रोशन कल के लिए, महफूज मुस्तकबिल के लिए। ग्रीन व्यू हाउसिंग सोसाइटी, अ प्रोजेक्ट ऑफ अपनी जगह। मेरा नाम साद अकबर खान है, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ अली अकबर ग्रुप का। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि आजकल का जो दौर है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन एक पावर है और उसको इस्तेमाल करके आप अपने हालात भी बेहतर कर सकते हैं और अपने इर्द गिर्द के जितने मसाइल हैं या जो वसाइल का बेहतर इस्तेमाल है, एक बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। स्पेशल टीवी जो है एक नई एंट्री है इस फील्ड के अंदर, जिसका मकसद जो है वो लोगों तक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पहुंचाना, टाइम पर पहुंचाना और लोगों को अपने वसाइल का बेहतर जो इस्तेमाल है उसके तरीकेकार की तरफ लेकर जाना है। और मैं समझता हूं कि एक बड़ा गैप है इस मार्केट के अंदर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने का। सच्चाई जो है वो वेरिफिकेशन ऑफ न्यूज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है, लेकिन स्पेशल टीवी की एंट्री से इंशाल्लाह ये जो एक गैप क्रिएट हुआ है इसमें बेहतरी मिलेगी और तमाम दोस्त जो इसको फॉलो करेंगे और जो इसको देखेंगे वो अपनी मालूमात में भी इजाफा करेंगे और अपने कारोबार को भी बेहतर तरीके से चलाने के काबिल होंगे। बहुत शुक्रिया। स्पेशल टीवी को अपनी स्क्रीन पर देखने के लिए दी गई फ्रीक्वेंसी अपने केबल ऑपरेटर को फराहम करके ट्यून करवा लें। मुसीबत में घबराया नहीं करता। मीनार पाकिस्तान 1940 की एक स्पेशल याद। 14 अगस्त आजादी का वो स्पेशल दिन। बलोचिस्तान कुदरती नजारों से मलबूस एक स्पेशल दास्तान। सिंध सकाफत की चाशनी में डूबी एक स्पेशल कहानी। पंजाब खूबसूरत वादियों में बिखरी एक स्पेशल तारीख। खैबर पख्तूनख्वा सर बुलंद पहाड़ों के बीच एक स्पेशल खित्ता। और कुछ नायाब और स्पेशल लोग। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सैयद अबुल आला मौदूदी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अब्दुल सत्तार ईधी, नेमतुल्लाह खान और इन जैसे हजारों लोग जिनसे बनता है एक स्पेशल पाकिस्तान। और अब इन सब को समेटते हुए आ रहा है स्पेशल टीवी, जिसमें होगा वो सब कुछ जो हमें बनाता है स्पेशल। स्पेशल टीवी, पाकिस्तान की सोच। स्पेशल टीवी को अल्लाह की जात कामयाबी से हम किनार करे। मैं तो नादान ही था, मैं तो नादान ही था, दानिस्ता भी क्या क्या न किया, पर लाज रख ली मेरे अल्लाह ने मुझे रुसवा न किया, पर लाज रख ली मेरे अल्लाह ने मुझे रुसवा न किया। हाँ बात दिल में ही थी, दिल में रही और काम हो भी गया। बात दिल में ही थी, दिल में रही और काम हो भी गया। ऐसा कौन
جس نے زباں کا تکلف بھی گوارا نہ کیا، میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا نہ کیا۔ یہ شفقت چیمے کو جو کچھ بھی ملا یہ حضور کی غلامی میں ملا۔ آپ ذرا غور سے سنیے گا شفقت چیمہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، یہی کہنا چاہ رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا نہ کیا، پر لاج رکھ لے میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا، پر لاج رکھ لے میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا۔ اسپیشل ٹی وی کو اپنی اسکرین پر دیکھنے کے لیے دی گئی فریکوینسی اپنے کیبل آپریٹر کو فراہم کر کے ٹیون کروا لیں۔ جی پروگرام کو ہم کنکلوژن کی طرف لے کر چلتے ہیں، اور میرا اس میں اب سوال یہ ہوگا کہ ہم موبائل فون اور سوشل میڈیا سے اپنوں بچوں کو کچھ وقت کے لیے نکال کر حقیقت کی دنیا میں کیسے لا سکتے ہیں؟ دس از اے کوسچن۔ مطلب اس غریب کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ جو بات میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا، ہم حل کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ ہم کاٹنا کیوں چاہتے ہیں؟ دیکھیں ہم ان پیرنٹس میں سے نہیں ہیں۔ آپ کے جو آئیڈیا تھا نا، بہت سے بچے ہیں جو پارکوں میں سیر پہ جاتے ہیں، بہت سے بچے سینما میں جاتے ہیں، بہت سے بچے جو میوزیم میں جاتے ہیں، وہاں جا کے لائیو وہ کرتے ہیں۔ کتنے لڑکے لڑکیاں ایسے ہیں جو اسی موبائل سے اپنے ولاگ بناتے ہیں۔ زندگی کا حسن ہے، اس حسن کو بچنے دیں، اس کو آپ پابند کریں گے۔ صاحب زندگی کا حسن تعلقات کی مضبوطی سے بھی تو ہے نا، فیملی ریلیشنز کی مضبوطی سے بھی ہے۔ دیکھیں ہم اس صحت کے پیرنٹس میں سے نہیں ہیں جو ماضی میں جی رہے ہیں۔ دیکھیں ہم یہ تمام گیجٹس کو آج یوز کرتے ہیں، ہم سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہیں، دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے وہ ہمیں بھی اتنا ہی پتا ہے جتنا ہمارے بچوں کو پتا ہے۔ اب وہ کم اور زیادہ والے، ان کو زیادہ پتا ہے، آپ سے بہت زیادہ پتا ہے۔ اس کی بنیاد ان کی ٹیکنالوجی کا جو نالج ہے یا اس پہ جو گرپ ہے وہ ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیرنٹس کو آج اویئرنیس نہیں۔ ٹیکنالوجی فرینڈلی ہونا ہے، وہ ٹیکنالوجی کو اپنا معاون اسسٹنٹ سمجھتے ہیں۔ یہ بنیادی مائنڈ سیٹ کا فرق ہے۔ اگین مس انڈرسٹینڈنگ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دن تو 24 ہی گھنٹے کا ہے، وہ میرے اور آپ کی خواہش پہ وہ 30 آورس کا نہیں ہو سکتا۔ اسی دن میں سے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کچھ وقت اپنے فیملی ریلیشنز کے لیے، آپس میں گپ شپ کے لیے اور فیملی انٹریکشن کے لیے نکالیں۔ دس از واٹ جو اس ساری ڈسکشن کا نچوڑ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس میں سے کچھ اپنے لیے، اپنے فیملی ریلیشن شپ کو بچانے کے لیے، فیملی بائنڈنگ کو بچانے کے لیے ہم اس میں سے کچھ کوالٹی ٹائم جو ہے وہ نکال لیں۔ اچھا یہ بتائیں، ماں اور باپ رول ماڈل ہوتے ہیں، انہیں کو بچے فالو کرتے ہیں، تو بینگ دا فادر آپ کی مسز کل سے فون بند کر دیں کچھ دیر کے لیے۔ اچھا اگر ہم بڑے کر سکیں گے تو بچے اس کو فالو کریں گے۔ ہم تو کرنے پہ آمادہ نہیں ہیں، چونکہ ہمیں سانس لینا ہے، ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے یہ زندگی بدلی زندگی کی یہ چیلنجز ہیں، اس کی بنا نہیں چل سکتا معاملہ۔ اسی طور پہ 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس اور بچوں کے پاس۔ ہم نے اس پوری ڈسکشن میں جو پورا زور ہے بالکل اس طرف نہیں کیا کہ اس کو بہتر موبائل کو استعمال کیسے کریں، اس میں سے کیا خیر نکالیں۔ 4 گھنٹے ایشو یہ ہے کہ موبائل فون سے جڑے جو موضوعات ہیں وہ 20 موضوعات ہیں جن پہ ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ فیوچر میں آئیں گے بھی، ہم اس کو ڈسکشن کا حصہ بنائیں گے۔ جو اس وقت ہمارا موضوع زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ ہم موبائل فون میں سے کچھ وقت نکال کر اپنی فیملی بائنڈنگ کے لیے دیں، بھلے وہ 2 ہی گھنٹے ہوں، میں کہتا ہوں 1 گھنٹہ ہو، چاہے ہم ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھیں۔ مس زرفشاں فرحین صاحبہ آپ اس پہ ہماری کچھ رہنمائی کیجیے۔ اچھا مجھے تو اختر بھائی کی گفتگو سے ہی حل نکل گیا نا، جو میرا مجھے تو لگتا ہے ایکسپیرینس بھی رہا ہے کہ ڈائننگ ٹیبل ہو یا ہم کبھی آؤٹنگ کے لیے چلے جاتے ہیں، سال میں 1 دفعہ ضرور آؤٹ آف ٹاؤن نکلتے ہیں بچوں کو لے کے،
تو اس وقت ہم آپس میں یہ خود طے کر لیتے ہیں ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ نا کہ ہم نے ایک دوسرے کو ٹائم دینا ہے. تو اس وقت موبائل کا کم سے کم استعمال, ایسا نہیں ہے کہ بالکل استعمال نہیں ہوتا, بچے اس وقت بھی موویز بھی بنا رہے ہوتے ہیں اور پکس بھی بن رہی ہوتی ہیں, لیکن کم سے کم استعمال. تو بچوں کو انشاءاللہ میں تو بار بار اپنی گفتگو میں دہراتی رہی ہوں کہ اس سے دور نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کے پازیٹیو استعمال پر گائیڈ کرنا ہوگا. اور گائیڈ کرتے ہیں تو الحمدللہ ہماری یوتھ کو اتنی ابھی شتر بے مہار نہیں ہوئی ہے کہ بالکل بات کو نہ مانے, فالو کرتی ہے ہماری اولادیں بھی اور ہمارے اسٹوڈنٹس بھی. گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ فزیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں نا ان کو بھی فیملی میں بڑھانے کی ضرورت ہے. اس وقت نا فیملی سسٹم میں بھی آپ خود بتائیے, آپ کے اور میرے بچپن میں جس طرح فیملی گیدرنگز ہوا کرتی تھیں, مہینے میں ویک میں ایک دوسرے کے گھر میں جانا, مل کے بیٹھ کے کھانا پینا, ٹائم دینا, یہ ہوتا تھا. لیکن اب یہ چیزیں بھی پیرنٹس نے بھی کم کر دی ہیں, تو بچے تو اس سے زیادہ 10 گنا آگے جائیں گے. تو ذرا ہمیں بھی اپنی فیملی کے ٹرینڈز ایسے بنانے چاہیے جو پہلے تھے اور بن سکتے ہیں آرام سے. ہم اپنی مصروفیات میں ٹائم نکالیں, کچھ سوشل گیدرنگز, کچھ فیملی گیدرنگز. اور ایک بات, جیسے ابھی فیفا ورلڈ کپ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ اس نے بچوں کو ہلا کے رکھ دیا نا, موبائل ایک طرف چلا گیا, سب کی توجہ موسٹلی بچوں کی, لڑکوں کی خاص طور پہ اس کی طرف ہے. میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں, میں ان کے ساتھ دیکھ رہی ہوں, ان کے بابا ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, ڈسکشنز ہو رہے ہیں. ایون وہ اس کا انوگریشن جو اتنا انوکھا تھا, جو شاید پاکستان میں اپنی سوسائٹی سے پاکستان کی یا اپنی گورنمنٹ سے اگر کہتی یا کروانا چاہتی تو وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور میرے بچے کے لیے وہ بھی وہ بالکل امیجن تھا کہ تصوراتی کیسا ہو سکتا ہے. لیکن اب سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک وہ سب چیزیں پہنچی, بچوں نے وہ دیکھی, بچوں نے لائک کی, بچوں نے ہم سے ڈسکس کیا, اور ہم نے اس پر ان کو اپریشیٹ کیا کہ دیکھو ایک یہ آئیڈیل چیز ہے. تو چیزوں میں سے خیر نکالنا یہ بڑوں کا کام ہے. اچھا ہم ایک بات اور اگر ہم اس کو کنسیڈر کر سکیں, جو نیچرل محبت ہے, نیچرل بانڈنگ ہے اور بائنڈنگ ہے, یہ لقمے کی طرح ہوتی ہے. آپ کو جتنے چاہیے مل جاتے ہیں, جتنی ضرورت ہوتی مل جاتی ہے. ابھی جب کووڈ آیا تو دنیا میں بہت زیادہ لوگوں کو, خاندانوں کو اکٹھے رہنے کا موقع ملا, میاں بیوی کو بھی, بال بچوں کو بھی, زیادہ ٹائم. دنیا میں سب سے زیادہ فساد ان 2 سالوں میں ہوا. یعنی ایون یوان جو شہر ان کا ہے چائنا کا, وہ اپنے ہر شہر کا مہینے کا رپورٹ جاری کرتے ہیں. ایک مہینے میں 1.5 سے 2 لاکھ ڈیورسیں ہوئی ہیں صرف لوگوں کے قریب رہنے سے. جس طرح کا لائف سٹائل ہے, جتنی ضرورت ہوتی ہے خاندان کو اور بچوں کو قربت کی, ابا آپ سر پہ بٹھا دیں, اس کے بعد جو ابا ڈانٹ کے, تو بچے کی محبت نہیں ہوگی. ماں ہماری پہلے تنگ پڑی ہوتی ہے. یہ بچوں کو جو ہم کہتے ہیں نا بہت فیملی ٹائم کریں, ان بچوں کو, غریبوں کو تو کسی کی شادی میں انجوائے بھی نہیں کرنے دیتے. ویسے ہمیں تو تربیت کرنے والوں کی بھی تربیت کی ضرورت ہے. ان کی ٹریننگ ہوگی تو obviously وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں گے. ہم اس پروگرام اور اس ڈسکشن کو یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پہ ہم کسی نئے موضوع کے ساتھ مل بیٹھیں گے, اور انہی موضوعات میں مجھے امید ہے کہ موبائل فون ایک بار پھر زیر بحث ضرور آئے گا. جی محترم ناظرین, اپنے مہمانوں کے ساتھ ہماری آج کی ڈسکشن کا حاصل یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو خود میسر ہو جائیں, کہ جن کے روشن مستقبل کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ کچھ کوالٹی ٹائم گزاریں تو خاندانی محبتوں کا سفر بہت خوبصورت ہو سکتا ہے. اپنے بچوں کے ساتھ پارکس, میوزیم, شاپنگ مالز کو آباد کریں. ایڈونچر ٹرپس, سائیکلنگ, موٹر سائیکلنگ, فیملی گیدرنگز, فرینڈز اینڈ فیملیز کو اکٹھا کریں. اور ایک کمٹمنٹ سے انسان پتھروں میں سے بھی رستے نکال لیتا ہے. تو اس وقت جو ہمیں موبائل فون کے کثرت استعمال سے فیملیز کی آئسولیشن کا ایشو درپیش ہے, ہم اس سے نکلنے کے لیے کوئی راہ بنا سکتے ہیں. موبائل فون کے غیر ضروری استعمال کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم خود اپنی خواہشات کی قربانی دیں. ہم آپ کے دل و دماغ پر دستک دینے کو آج یہاں حاضر ہوئے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اسپیشل ٹی وی کو اپنی اسکرین پر دیکھنے کے لیے دی گئی فریکوینسی اپنے کیبل آپریٹر کو فراہم کر کے ٹیون کروا لیں.
The Knowledge School and ILM Group of Colleges आला तालीमी मयार के हामिल 2 नेटवर्क में सरमायाकारी करें और शानदार तालीमी मीरास का हिस्सा बनकर मस्बत तब्दीली लाएं। सरमायाकारी, अता इख्तियार, रहनुमाई। मैं स्पेशल टीवी की इंतज़ामिया को उसके इस इजरा के ऊपर ख़ुसूसी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया जो सरफेस है उसके ऊपर दर्जनों टीवी चैनल काम कर रहे हैं और मैं तवक्को रखता हूँ कि स्पेशल टीवी इस हवाले से ख़ास मकाम आने वाले दिनों में अपना बना पाएगा। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम इस वक्त जिस मसाइल का और मुश्किलात का शिकार है, हम बहुत कम उनके असल मसाइल पर बात टीवी के ऊपर देख पा रहे हैं और ज़रूरत इस बात की है कि स्पेशल टीवी जो आवाम के हकीकी मसाइल हैं और उनके हल जो है उसके ऊपर ख़ास तवज्जो दे पाएगा। मेरी बहुत सी नेक तमन्नाएँ और दुआएं इस टीवी की कामयाबी के लिए। स्पेशल टीवी को अपनी स्क्रीन पर देखने के लिए दी गई फ्रीक्वेंसी अपने केबल ऑपरेटर को फराहम करके ट्यून करवा लें। सोच बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क भर में बेशुमार टीवी चैनल्स इस वक्त काम कर रहे हैं। इसमें स्पेशल टीवी का इजाफा एक खुशगवार हवा का झोंका है, जिसमें हम तवक्को करते हैं कि ये मुल्क की इस्लामी नज़रियाती और फ़िक्री जहतों को उजागर करेगा। इस वक्त ज़रूरत इस बात की भी है कि मुल्क भर के नौजवानों, बुज़ुर्गों, ख़वातीन की दुरुस्त नुमाइंदगी हो। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त टीवी चैनल्स जिन लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो पोश इलाकों के रहने वाले और अमीर और कबीर लोगों की नुमाइंदगी है। ड्रामों में देख लें, उनकी तहजीब, उनके तमद्दन को उजागर करने की कोशिश की जाती है। हम इस बात की तवक्को करते हैं कि स्पेशल टीवी में आम गरीब आदमी और सफ़ेद पोश लोगों की नुमाइंदगी होगी। लाहौर शहर जो हज़रत दाता गंज बख्श अलैहिर्रहमा, हज़रत अल्लामा इकबाल और सैयद मौदूदी का शहर है, जहाँ पर इस्लामी तहरीक ने नमू पाई और इसमें मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। हम ये समझते हैं कि नौजवानों में और ख़ास तौर पर तालिब इल्मों में इस बात की कोशिश की जाए कि उनकी सलाहियतें मुस्बत अंदाज में नुमायाँ हों, उनकी सरगर्मियों को मुस्बत अंदाज में